دینا۔ اپنے محترم معزز مہمان حضرت مولانا حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پری نو او مائک تے تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسجد واقترب، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب ما یکون من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حضرات و خواتین، کافی دیر سے خطابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ میرے متصل بعد آپ کے محبوب خطیب محترم جناب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے، اور مجھ سے قبل نوجوان مبلغ نوجوان خطیب محترم جناب مولانا محمد عمران ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی رحمت الہیہ کے حصول کے اسباب اور ذرائع آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان، ہر مومن، اس کی زندگی کا مقصد ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن بہترین ذریعہ نماز ہے، اور نماز میں سے بھی بہترین ذریعہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ سجدہ ہے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عرش والے رب کو عبادات میں سے سب سے اگر کوئی عبادت پسند ہے تو وہ سجدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ جتنا جھکتا ہے عرش والا اس کو اتنی عزت عطا کرتا ہے۔ وہ جتنا جھکتا ہے وہ عرش والا رب اس کو زمانے میں اتنا معزز بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ایڈی ٹھنڈ کونی جنی تسی لائی بیٹھے ہو، تسی بول دے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز، پھر بولو جائز۔ سجدہ عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت کہ عرش والا رب اپنے علاوہ اس کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ حضرات آئیں، چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس سجدہ کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جاندار ہو یا بے جان ہو اور وہ سجدہ نہ کرتی ہو۔ مخلوق کوئی بھی ہو وہ رب کو سجدہ کرے، جاندار ہو بے جان ہو وہ عرش والے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ عرش والے کو سجدے کی عبادت پسند بڑی ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 18 میں عرش والے رب نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا کائنات کے لوگوں سجدے کی عبادت رب کو پسند کتنی ہے۔ فرمایا یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یرید۔ کائنات میں کوئی چیز رب کہتا ہے ایسی نہیں جو اس کو سجدہ نہ کرتی ہو۔ من فی السماواتی میں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، فرشتے ہیں، بادل ہے، ہوا ہے، کچھ بھی ہے، وہ رب کو سجدہ کرتے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی ہر مخلوق رب کو سجدہ کرے۔ جانور ہیں وہ رب کو سجدہ کرے، حشرات رب کو سجدہ کرے، زمین کی ایک ایک چیز رب کو سجدہ کرے۔ رب نے پھر ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج سجدہ کرے رب کو، چاند سجدہ کرے رب کو، ستارے سجدہ کریں رب کو، والشجر، درخت سجدہ کریں رب کو، پہاڑ سجدہ کریں رب کو، چوپائے جانور سجدہ کریں رب کو۔ رب کہتا ہر چیز اس عرش والے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ اب بھائیو سجدہ رب کا حق ہے۔ جب سورج رب کو سجدہ کرے، چاند رب کو سجدہ کرے، درخت رب کو سجدہ کرے، پہاڑ رب کو سجدہ کرے، زندہ مردہ جاندار بے جان ہر چیز رب کو سجدہ کرے، پھر انسان رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ پاک پیغمبر تشریف لائے، مشرکین مکہ کوئی لات کو سجدہ کرے، کوئی عزا کو سجدہ کرے، کوئی حبل کو سجدہ کرے، کوئی ود کو سجدہ کرے، کوئی سوا کو سجدہ کرے، کوئی منات کو سجدہ کرے، کوئی ود کو سجدہ کرے، کوئی سوا کو سجدہ کرے، کوئی سورج کو سجدہ کرے، کوئی ستارے کو سجدہ کرے۔ آپ تشریف لائے، خبردار سجدہ رب کا حق ہے، رب کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ان کی عادت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ آج وہی طریقے ہمارے پاکستان میں، کوئی درخت کو سجدہ کرے، کوئی زندہ پیر کو سجدہ کرے، کوئی مردہ پیر کی قبر پہ سجدہ کرے، کوئی رکوع کرے، کوئی آستانوں پہ جھکے، کوئی پتھروں پہ جھکے، زندہ مردہ کو سجدہ کرے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے۔ واہ حالی تیری عظمت کو سلام ہے۔ ترجمانی کر دی آج کے عصر کی لوگوں کی حالت کی۔ فرشتوں کا مسجود سجدہ کی نہ ہے کہ انسانی عظمت کا مدفن یہاں ہے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر نے آ کے لوگوں کو در در پہ جھکنے سے روکا ہے، لوگوں کی جبینوں کو در در سے بچا کر ایک عرش والے رب کے در پہ جھکایا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آج اللہ کی زمین پہ صرف اہل حدیث ہے جس کا وہی منہج ہے جو منہج محمد الرسول اللہ۔ پڑھو صلی اللہ، پھر پڑھو، اور درود پڑھنا فرض ہے، پھر پڑھو صلی اللہ۔ یقین جانیے درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ فضل نازل کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، ٹینشنیں دور کرتا ہے، قرضے دور کرتا ہے۔ تو بے اولاد ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، تو درود پڑھا کر اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ تو بے روزگار ہے، تو درود پڑھا کر اللہ تجھے روزگار عطا کرے۔ پریشان ہے، درود پڑھا کر اللہ تیری پریشانی دور کرے۔ عزت چاہتا ہے، درود پڑھا کر اللہ تجھے عزت عطا کرے۔ جنت چاہتا ہے، درود پڑھا کر اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ میرا تو ایمان ہے، پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن
اللہ VIP پروٹوکول دے کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محبوب نے روکا ہے، در در پہ جھکنے سے روکا ہے، صحابہ کی تربیت کی ہے، سجدہ رب کا حق ہے، رب کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن سے واپس آئے، حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، واپس آئے، محبوب کے سامنے آ کے محبوب کو سجدہ کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے، آپ فرماتے معاذ یہ کیا کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے میں یمن کے علاقے سے واپس آیا، یمن کے رہنے والے لوگ، شام کے رہنے والے لوگ اپنے پیروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیروں کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کائنات میں رب کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی عزت والا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اعلیٰ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی فضیلت والا ہے تو آپ ہیں، کوئی مقام والا ہے تو آپ ہیں، خدا سے تو کم ہے، سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلیٰ ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ کیا کہا؟ آج کا کوئی پیر ہوتا خوش ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، متکبر بنتا ہے۔ پاک پیغمبر خوش نہیں ہوئے، غصہ آیا۔ معاذ خبردار، سجدہ اللہ کا حق ہے، اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر، جب بیوی خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی پھر دوسرا کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر سکتا؟ اب جس نے یہ حدیث پڑھی ہو کہ سجدہ پاک پیغمبر کو بھی جائز، وہ ان آستانوں پر اور نانگے شاہ کے سامنے سجدے کرے گا؟ عقیدہ چاہتا ہے رب کا قرآن پڑھا کر، پاک پیغمبر کی حدیث پڑھا کر، آپ نے صحابی کو کہا سجدہ رب کا حق ہے، میرا نہیں ہے، جو رب کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کرے گا شرک کرتا ہے۔ سجدہ رب کا حق ہے، اسی کو دینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، یہی سبب ہے۔ اہل حدیث گناہگار بھی ہو، اللہ کی قسم ہے او ودیا ٹکیا جا سکتا ہے پر کدی قبر تے چک سکتا۔ ہمارے نا شیخ پورے کے قریب ایک گاؤں ہے ملیاں، وہاں پہ نا ایک ہے اہل حدیث تھا، چوری کر لی اس نے، چوری کب کی نا تو کھرا بھی نکل آیا اس کا۔ اب جس کی چوری ہوئی وہ مشرک تھا، اس نے کہا جی فلاں دربار ہے، اس دربار کا جا کے یہ درخت لگا ہے، درخت کا جو ایک ٹہنی ہے اس کو توڑ دے گا تو میں سمجھوں گا اس نے چوری نہیں کی، یا قسم دے دے۔ اب جو منصف تھا نا اس کو یہ کہنے لگا بھی قسم والے پاسے نہ آئی، یہ درخت دی گل کردا نا ٹہنی دی میں پورا درخت ہی وڈ کے لہنا۔ اور اہل حدیث گناہگار بھی ہو، اللہ کی قسم ہے اس کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، توحید والا ہے، وہ جھکتا ہے تو رب کے آگے وہ ڈرتا ہے، عرش والے رب سے وہ داتا گنج بخش دستگیر اگر کسی کو سمجھتا ہے تو کس کو سمجھتا ہے؟ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رب کا حق ہے۔ تربیت کی حضرت معاذ بن جبل کی، معاذ اب بتا جب تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ حضرت معاذ کہتے محبوب ہون تے مسئلہ سمجھ ہی بڑا آیا ہے، سجدہ کرانگا تے عرش والے رب نو کرانگا۔ اب
یہ رب کا حق ہے، اور سننا میں قرآن سے سمجھاؤں آپ کو، اور جانوروں کو پتا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے، چڑیوں کو پتا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے، کیڑیوں کو پتا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے۔ رب نے تذکرہ کیا ایک جانور کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ۔ قرآن ہے عرش والے رب کا، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے۔ گھر جا کے قرآن کھول، ترجمہ پڑھ، مجھے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے جو اس کا ترجمہ پڑھے گا مر جائے گا، کبھی رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ ہدہد پرندہ ہے، حاضری لگائی نا سلیمان علیہ السلام نے، ہدہد پرندہ غائب ہے، اور سننا عقیدہ فطرت ہے، فطرت ہے۔ مولوی کو سمجھ نہیں آئی، پگ باندھی ہے سمجھ نہیں آئی، دل دستار باندھی ہے عقیدے کی سمجھ نہیں آئی۔ عقیدہ تو فطرت ہے، جانوروں کو عقیدے کا پتہ ہے، کیڑے مکوڑوں کو عقیدے کا پتہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گنتی لگائی، شمار کیا پرندوں کو، ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ پرندہ ہدہد نہیں ہے، درخواست نہیں دی، چھٹی نہیں لی، بتا کے نہیں گیا، واپس آئے گا، اس کو سزا دوں گا، جرم بڑا ہوا، اس کو ذبح کروں گا۔ پرندہ واپس آیا، سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے احطت بما لم تحط به۔ اور سننا چندہ قلعہ والوں اور گجراں والوں کے غیور مسلمانوں، عقیدہ توحید فطرت ہے، جانوروں کو پتا ہے رب کی توحید کا، جانوروں کو پتا ہے رب کے حق کا، پرندوں کو پتا ہے رب کے حق کا۔ حضرت سلیمان ابھی باتیں کرتے ہیں، ہدہد پرندہ آیا، اس نے کہا حضرت جو خبر میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس، اور بولو دے صحیح یار۔ پرندہ کہتا ہے جو خبر میرے پاس ہے آپ کے پاس۔ اس پرندے کو بھی پتا ہے عالم الغیب کون ہے، مولوی کو نہیں سمجھ آئی۔ اور قرآن میرے رب کا عقیدہ فطرت ہے، عالم الغیب اللہ ہے، نبی نہیں۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے پھر تبرہ کرتا ہے، کہتے ہیں نبیوں کے علم کا انکار ہے۔ سن لو، اللہ کے بعد کائنات میں اگر سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر عالم الغیب کون ہے؟ اور پھر بولو کون ہے؟ یار ایڈی ٹھنڈی عوام گجرا ندی ہوندی نہیں، پتہ نہیں تم ٹھنڈ بہتی لگن رہی ہے، تو یہاں صدمے جو بیٹھے مدنی صاحب نے ہونا نہیں، اللہ دی قسمیں ہونا جے۔ یقین جانے یہاں پہ آنے سے قبل نا میں نے خود بات میری ہوئی ہے ڈرائیور سے، کہتا جی ہم ہیں کاموں کی لیکن وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو وہاں سے ہم آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہونا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے۔ تو یہ تو صدمے جی بہ گئے، پتہ نہیں اسٹیٹ سیکرٹری یا دوسرے لوگ ہم سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، خیر و فیت یہاں پہ لے کے آئیں اور وہ آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس جامعہ کو سلامت رکھے۔ بھائی بیان کر رہے تھے حاجی مشتاق صاحب، بڑی محنتیں جامعہ
جامعہ کی زمین خریدنے میں، گھر بنانے میں، اللہ کے گھر بنانے میں، جامعہ بنانے میں، اللہ اس مسجد کی ساری انتظامیہ، خطیب، امام، سب کی محنتیں قبول فرما لے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما رہے۔ بھائی بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اللہ قیامت تک اس ادارے کو قائم اور دائم فرمائے، آگے سے مزید بڑھ کر اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ عقیدہ سننا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے جو میرے پاس خبر ہے آپ کے پاس نہیں، کیا خبر لایا ہے؟ کہتے میں نے قوم سبا کی عورت کو دیکھا ہے، وہ بادشاہ ہے ان کی، تعجب کس بات پہ ہے؟ یسجدون للشمسی، وہ بی بی اور اس بی بی کے ماننے والے سارے کے سارے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سننا ہدہد پرندہ 1 کلو وزن نہیں ہوتا، اس پرندے کا چھوٹا سا اس کا سر ہے، چھوٹا اس کا دماغ ہے، عقل بہت بڑی ہے، مولوی کا سر دھابڑے جتنا ہے، عقل اس کی ہدہد پرندے سے چھوٹی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے ہدہد پرندہ کہتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبہ، یہ پاگل ہے سجدہ سورج کو کرتے ہیں، پرندہ کہتا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو کرنا جائز۔ پرندے کو پتا ہے۔ مولوی صاحب نے کتاب لکھ دی اتنی موٹی کہ قبر کا سجدہ تعظیم کا ہے، عبادت کا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تیرے مقتدیوں کے ہاتھ ہوں گے، تیرا گریبان ہوگا، تجھے گھسیٹتے ہوں گے، تو کہتا تعظیم کا سجدہ نہیں۔ صحابی کہتے ہیں محبوب جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام لیتے وقت جھک سکتے ہیں؟ چک دینا ساڑھے مولوی صاحب آگے دے گوڑیاں نو ہاتھ لا آگے تے رکوع ہی پہ جاندے نے، اوہ حدیث ہے محبوب جھک جائے ادب سے۔ آپ فرماتے ہیں خبردار کسی سے ملتے ہوئے جھکنا بھی جائز۔ او بھائیو سجدہ تو دور کی بات ہے، جھکنا جائز نہیں ہے۔ جھکتا ہے بندہ رکوع کی کیفیت بنتی ہے، رکوع میرے اللہ کے لیے جائز ہے، رب کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ جب مدینہ میں آئے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، حدیث بخاری شریف کی، آپ سب سے پہلے مدینہ میں آئے، خبردار کوئی بندہ قبرستان نہیں جائے گا، قبرستان جانا منع ہے۔ کیوں منع کیا قبرستان جانے میں؟ اور یہودی قبروں کی پوجا کرتے تھے، عیسائی قبروں پہ رکوع کرتے تھے، یہودی قبریں پکی بناتے تھے، قبروں پہ کمرے تعمیر کرتے تھے، نبیوں کی تصویریں قبروں پہ لٹکاتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ محبوب جرم کیا ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ نبی بھی قبر پہ سجدہ کرے تو لعنت پڑے، کوئی ولی کی قبر پہ کرے تو رحمت ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ کی زمین پر اہل حدیث اللہ کی نعمت بھی ہے، رب کا احسان بھی ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ پاک پیغمبر کا ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ صحابہ نہیں جھکتے تھے قبروں پر، اہل حدیث نہیں جھکتا قبروں پر۔ آپ نے کہا خبردار، قبر پکی بنانی جائز، اوپر کمرہ بنانا جائز،
مجاور بن کے بیٹھنا جائز، اوپر دیا جلانا جائز، اور عورتوں کا قبروں میں جانا جائز، عرس اور میلے لگانا جائز، تم بات کرتے ہو تصویریں لٹکاتے ہو، ہر کام ابو جہل کا تو کرے۔ حضرات سننا بات کا ایک پہلو تو یہ ہے سجدہ رب کا حق ہے، رب کو دیا کر۔ آؤ دوسرا پہلو بیان کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ تو اہل حدیث ہے، تیرا عقیدہ ہے جھکنا رب کے آگے حق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جھکا کر، کثرت سے جھکا کر نہیں، تو جھکتا رب کے آگے۔ اللہ کی قسم ہے جسے سجدوں کی عادت ہو اللہ اس کی بیماری نہیں رہنے دیتے، جسے سجدوں کی عادت ہو اللہ اسے بے اولاد نہیں رہنے دیتے، جسے سجدوں کی عادت ہو اللہ اسے مقروض نہیں رہنے دیتے، جسے سجدے کی عادت ہو اللہ بے روزگار نہیں رہنے دیتا۔ آجا سجدے کیا کر، لمبے لمبے کیا کر۔ ایک تو فرض ہے، فرضی نماز ہے، او دے تو بغیر تے گزارا ہی بندہ مسلمان رہندا۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ نفلی سجدوں کی کرنی ہے، فرضی سجدے تو فرض ہیں۔ یقین جانے ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، رب کہتا فخرج منہا، دفع ہو جا، لعنت تیرے اوپر، پھٹکار تیرے اوپر۔ ایک سجدہ نہیں کیا، رب نے جنت سے نکالا ہے۔ اور اہل حدیثو ہو، اہل حدیث ہو بے نمازی نہیں بات بنتی۔ پاک پیغمبر کے صحابہ 1.5 لاکھ کے قریب ہیں، کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ صحابہ نبی نے بھی ہیں، بے نمازی نہیں ہیں، معذور بھی ہیں، بے نمازی نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، بے نمازی نہیں ہیں۔ آجا تو بے نمازی کیوں ہے؟ ہو اہل حدیث، رب کے گھر کی زینت نہ بنے، بات نہیں بنتی۔ اہل حدیث کہتے ہی اسے ہے جو حدیث پہ عمل کرتا ہے، اور قرآن بھی فرض ہے، حدیث بھی فرض کہتی ہے۔ 5 نمازیں، 5 نمازوں کے فریضہ، ان کے فرائض فرض ہیں، ان کے بغیر مسلمان بندہ رہتا؟ پڑھو گے؟ بولو۔ اجری چاس ہوندی نا بعد بندے جلسائی ہوندے نے۔ پیارے بھائی اپنی کانفرنس ختم کریں، آپ مولوی شیخ پوری آئے دی سن لو، اللہ آپ کو برکت دے۔ ان بچوں سے پیار کرنا چاہیے، کل کو یہ مسجد کا مستقبل ہے، اللہ ان کو برکت عطا کرے۔ بعد نہ ہمارے بزرگ غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں نہیں آنا چاہیے، پیار ہی کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر نے ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، بچہ رو پڑا، دودھ پیتا بچہ رو پڑا، اتنا رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ جلدی جلدی سے مراد ہے کہ رات وہیں پہ ختم کر دی، رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا۔ یقین جاننا ہے اگر ہماری مسجد ہوتی تو کہندے بھی ادوں بھی چھوٹا لئی ہونا سی، یہ ساڈے ہوندے تے پھر انج ہی ہونا سی نا، ادوں چھوٹا کونی سی انہوں بھی لینا سی، انہوں لے ہیں، ساڈی نماز برباد کر چھڈی ہے۔ یقین جاننے میرے نبی کی نماز، جی ماشاءاللہ گھبراؤ نا، یہ مدنی صاحب نے سن کے جان گے۔ بھائی کہہ رہے ہیں جی 10 منٹ تک یعنی وہاں سے چل پڑیں گے، بات ہو گئی ہے بھائی کی، اور انشاءاللہ 10 منٹ کا آپ کا رستہ ہے، 15 منٹ کا، یعنی 15-20 منٹ میں برداشت کر لو، انشاءاللہ اتنی دیر تک مدنی صاحب آ جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا حدیث صحیح البخاری مسلم میں، آواز آئی بچے کے رونے کی، سلام پھیرا، صحابہ آج میرا جی چاہ رہا تھا لمبی نماز پڑھاؤں، پیغمبر کی نماز خراب نہیں ہوئی، کیا کہا؟ میرا جی چاہ رہا تھا نماز لمبی پڑھاؤں، پر یہ بچہ رو پڑا ہے، اس کے رونے کے سبب سے میں نے قرات چھوٹی کر دی۔ کس لیے؟ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، بچے کے رونے کے سبب سے روکا نہیں آپ نے۔ کیا مطلب ہے؟ جن مسجدوں میں بچے ہوں اللہ کی قسم وہ مسجد کا مستقبل ہے، کل کے نمازی ہیں۔ اور سننا حدیث پاک کے لفظ سنا رہا تھا، سجدے سجدے اور رب کے در پہ جھکنا فرض تو فرض ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ آدم کا بیٹا
گا جب سجدہ نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے پاک پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے. سبب کیا ہے؟ عیسائیوں کی بھی داڑیاں نہیں، مسلمانوں کی بھی داڑیاں نہیں، یہودی بھی داڑھی نہیں رکھتا، آج مسلمان بھی نہیں رکھتا، ہندو بھی نہیں رکھتا، مسلمان بھی نہیں رکھتا، یہودی بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ بڑا ہے تیرے کاروبار سے، اللہ بڑا ہے تیری دکان سے، اللہ بڑا ہے تیری سیاست سے، اللہ بڑا ہے تیری نوکری سے، اللہ بڑا ہے تیرے گھر سے، اللہ بڑا ہے تیری تجارت سے، اللہ بڑا ہے کائنات سے بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے. اور اگر یہودی تو اٹھے گا ہی نہیں، عیسائی نے بھی نہیں اٹھنا، اور اگر یہ داڑھی نہ رکھنے والا مسلمان بھی نہ اٹھے تو اللہ کی قسم تینوں میں کوئی فرق نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے کفر اور اسلام میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کرتی ہے. اور نمازی بن جاؤ نمازی. ایک تو ہے فرض، انشاءاللہ وہ چھڑنے بولو اور وعدہ دے کرو ربنا یہ مسیطے بیگ کرنے ہو تیار نہ کرے. آج اللہ کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان سارے بھائیوں کو پکا باجماعت نمازی بنا دے، اللہ ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے. میرے نبی بیمار ہیں، پتہ کتنے بیمار ہیں تجھے نہیں پتا. گجرانوالہ کے رہنے والے غیور مسلمانوں، تجھے کبھی یہ حدیث کا پتہ ہو پاک پیغمبر بیمار ہیں، بیماری کتنی شدید ہے. میرے نبی کا ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر، ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر. میرے نبی گھر میں ہیں، چلنے کی طاقت نہیں، وضو کیا، غشی کا دوہرا پڑا، آپ زمین کی طرف لپکے، پھر وضو کیا، پھر غشی کا دوہرا پڑا، پھر وضو کیا، پھر غشی کا دوہرا پڑا. فرمایا علی آجا میں مسجد نبوی میں جانا چاہتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے آپ کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا. فضل بن عباس کہتے ہیں ایک ہاتھ میں نے آپ کا اپنے کندھے پہ رکھا. چل پڑے پاک پیغمبر کے حجرہ مبارک سے کس طرف چلے؟ مسجد نبوی کی طرف چلے. آج تو تندرست ہے، نہیں آتا رب کے گھر کی طرف. میرے نبی بیمار ہیں، بیماری بھی کتنی شدید ہے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا پاک پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا تھا، آپ کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، الٹے پاؤں کے ساتھ آپ کے قدموں کے نشان زمین پہ پڑتے جا رہے تھے. کہاں پہ چلے میرے نبی؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. تو کس نبی کا امتی ہے جو بیماری کی حالت میں نماز نہ چھوڑے؟ تو کس نبی کا امتی ہے جو علیل ہو تو رب کے گھر میں آئے؟ تجھے اللہ نے تندرستی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی ہے. کیوں نہیں آتا رب کے گھر کے اندر؟ ایک ہے فرض نماز، حق ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. یاد رکھنا بیمار ہے روزہ معاف ہے، غریب ہے حج معاف ہے، غریب ہے زکوٰۃ فرض نہیں، معذور ہے جہاد نہیں. ہر عمل کے اندر رخصت ہے، سانس چلتا ہو نماز کی معافی نہیں. میرا رب کہتا ہے جنگ لگی ہے، دشمن سے مقابلہ لگا ہے، تلوار چلتی ہے، گولی چل رہی ہے، مسائل پہ مسائل چل رہا ہے. رب کہتا نہیں معافی، نہیں معافی نماز کی پڑھنی پڑے گی. محبوب کیسے پڑھیں؟ خوف بڑا ہے، خطرہ بڑا ہے، میدان جہاد ہے، تلواریں پکڑی ہوئی، جہاد جاری ہے. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟
آپ فرماتے ہیں صحابہ جدھر مرضی منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ایک رکعت پڑھ لو، اللہ تمہاری ساری نماز کو قبول فرمائے گا۔ معافی ہمیں کس نے رخصت دے دی ہے؟ تو فجر بھی نہیں پڑھتا، جو فجر نہیں نہ پڑھتا، بخاری شریف مسلم کی حدیث ہے، شیطان آ کے نا اس کے منہ پہ بیٹھتا ہے اور اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنیہ، مرد ہو یا عورت بالغ ہو، 10 سال سے عمر بڑھ جائے، نانا نماز پڑھے فجر کی، شیطان منہ پہ بیٹھتا ہے، کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ خنزیر سے بھی پلید ہے شیطان، پھر اس کا پیشاب کس کے منہ پر؟ بے نمازی کے منہ پر۔ میری بات ہو تو میں مجرم ہوں، پاک پیغمبر کی بات ہے تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے او جی 12 1 2 یہ سوئی دا تے بس میں 11 12 میں ہی دن اٹھنا ہے۔ پھٹکار ہے تیرے اوپر، رب کی یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اور فکر کر کعبہ کے رب کی قسم ہے، پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، نبی نے ہیں، محبوب گھر پڑھ لو۔ آپ فرماتے ہیں اذان سنتا ہے؟ کہتا سنتا ہوں۔ فرمایا تجھے بھی گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تجھے چھٹی کہاں سے مل گئی؟ اللہ ہمیں فرضی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ضمناً بات آ گئی ہے، میں تو نفلوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، نفلی سجدے۔ اور بھائیو دنیا بڑی پریشان ہے، ہمیں لذت ہی نہیں سجدے کی۔ کبھی میں نے لمبا سجدہ کیا ہی نہیں، کبھی میں نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی نہیں۔ میرے نبی کی زندگی کا پسندیدہ عمل، آپ نے اللہ سے کوئی بات منوانا ہوتی، آپ سر سجدے میں رکھ دیتے، لمبا سجدہ کرتے، اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک پاک پیغمبر کی دعا اللہ قبول نہیں کر لیتا تھا۔ میں بات اپنی نہیں کر رہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور لمبے سجدے کیا کر، لمبے سجدے کیا کر۔ آج سے عادت بنا لے، نفلی نماز گھر میں پڑھ، تنہائی ہو، تیرے کمرے کا دروازہ بند ہو، لائٹ آف ہو۔ آج تو لائٹ آف کرتا ہے، کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے، موبائل دیکھنے کے لیے، فحاشی دیکھنے کے لیے، عریانی دیکھنے کے لیے۔ نہ بدل زندگی کے آغاز بدل زندگی کی کیفیت بدل۔ میرے نبی نبوت سے قبل غار حرا میں جاتے کیا کرتے؟ لمبے سجدے کرتے۔ کیا کرتے؟ لمبے رکوع کرتے، لمبے سجدے۔ تنہائیوں میں جو کرتا ہے اللہ اس کو معاشرے میں عزتیں عطا کرتا ہے، برادری میں عزت رب دیتا ہے، محلے میں عزت رب دیتا ہے، خاندان میں عزت اللہ دیتا ہے، جماعتوں میں عزت اللہ دیتا ہے۔ تنہائی پاک کر لے، سجدے والی تنہائی کر لے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، صحابی کہتا میں نے دیکھا آپ نے سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا۔ کتنا لمبا سجدہ ہے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں، صحابی کہتے ہیں فخشیت، میں ڈر گیا کہیں محبوب فوت ہی نہیں ہو گئے۔ اتنا لمبا سجدہ، کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا؟ ایتے تے مولوی 5 واری سبحان ربی اللہ پڑھ لینا تے سلام پھیر کے اندر مولوی صاحب خیر تے ایسی اج لمے ہی پا چھڑیا جے، خیر تے ایسی اج کی گل ہے لمبے ہی سجدے کر چھڑے جے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے نا ایک بھائی شیخ پورہ میں ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اللہ نے ایک بھائی کو ہدایت دی تو بڑی ہدایت دی، اللہ اکبر، اللہ اس کو استقامت عطا کرے۔ نماز کا ٹائم ہوا عصر کا، زور کا، بندوں نے کہا جماعت کروا دیں، تو مولوی ہوراں نے زور دی نماز کرائی ادھے گھنٹے دی، کنے دی؟ ایک قاری صاحب نا انہوں سویرے کتے کرا دیں تو میرے تے پا دیں پاس۔ آدھے گھنٹے کی نماز زور کی، سلام پھیرا، میں بھی وہاں پہ تھا، ایک بابے اور ہوندے نے بھی کی کیتا ہی اگوں دے بابا جی کی پتہ رہا تھاڑی آخری نماز ہی نہ ہوئے، اگوں بابا ہوندہ پھر سلام کیوں پھیرے آئی، پھر پائی رکھنا تھی جی آخری نماز ہے۔
اور پیارے بھائیو یقین جانیے یہ فرضی نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے، منع کیا پاک پیغمبر نے۔ بات کر رہا ہوں نفلی نماز کی، نفلی سجدوں کی، نفلی سجدے تنہائیوں کے۔ آ جاؤ، اللہ کی قسم ہے میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے کس پہ؟ جو نفلی نمازوں کے سجدے لمبے کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں سجدہ لمبا ہوا، میں تو ڈر ہی گیا کہیں محبوب فوت ہی نہیں ہوگے۔ کہتے جب کافی دیر سجدہ کیا تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے پوچھا محبوب خیریت تو تھی، سجدہ بڑا لمبا کیا ہے، اور سن 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 آج شکوے کرتا ہے بیماری گھر سے نہیں جاتی، آج شکوے کرتا ہے پریشانی گھر سے نہیں جاتی، آج شکوے کرتا ہے قرضہ نہیں اترتا، آج شکوے کرتا ہے اولاد نہیں ہوتی، آج شکوے کرتا ہے اولاد بے نماز ہے، اولاد باغی نافرمان ہے، آج شکوے کرتا ہے ٹینشن بڑی ہے۔ پاک پیغمبر کا طریقہ دیکھ، لمبا سجدہ لمبا۔ فرمایا میرے صحابی میں سجدے میں رو رہا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، بار بار روتا ہی جا رہا تھا۔ نبی روئے امت کے لیے سجدوں میں، نبی روئے امت کے لیے غاروں میں، نبی روئے امت کے لیے قیام میں، نبی روئے امت کے لیے دعاؤں میں۔ امت ہے کہ نبی کی سنتوں کا خیال نہیں کرتی، سننا لمبا سجدہ کیا، فرمایا سجدہ لمبا کیا، اللہ امت کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ ایک ہی دعا ہے بار بار کی ہے، عرش والے رب نے جبریل کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ جبریل کو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے سجدے لمبے تو کر، جیسے تو کہے گا رب ویسے کرتا جائے گا۔ رب نے بیچے ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھے امت کا غم ہے، امت کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ اچھا چلے میں اللہ کو بتاتا ہوں، اب اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، پر محبوب نہ گل جنی لمبی ہوئے اتنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ رب بھی چاہتا ہے محبوب کے تذکرے ہوتے رہے۔ اور یہ جو محبتیں ہیں نا دنیا کی، یہ گندی محبتیں، بعد ہمارے نوجوان یقین جانے اکثر راتوں کو لیٹ جانے کا اتفاق ہوتا ہے جلسوں سے تقریروں سے، آدھی آدھی رات ہوتی ہے موبائل کان پہ لگایا ہے، بیچارہ مسکینوں کی طرح ذلیل ہو رہا ہے گھڑیوں کے اندر، گھنٹہ پیکج لگا ہے، نیٹ کال چل رہی ہے، رکتی نہیں ہے۔ یہ پلید رشتے، آگے 14 فروری کا دن ہے، وہ زنا کا دن ہے، کوئی محبت کا دن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا ہر دن ہی محبت کا دین ہے، میرا دین ہی محبت والا ہے۔ رب کی محبت کے تذکرے، پاک پیغمبر کی محبت کے تذکرے، صحابہ کی محبت کے تذکرے، اہل بیت کی محبت کے تذکرے، حسن و حسین کی محبت کے تذکرے، حضرت علی کی محبت کے تذکرے، اہل بیت آل اطہار کی محبت کے تذکرے، اور سنہ اولیاء کی محبت کے تذکرے، والدین کی محبت کے تذکرے، بہن بھائیوں کی محبت کے تذکرے، اولاد کی محبت کے تذکرے، بیوی کی محبت کے تذکرے۔ میرا تو دینی محبت والا ہے۔ سننا پاک پیغمبر نے فرمایا جبریل آئے تھے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا محبوب مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ حضرت جبریل جاتے ہیں عرش والے رب کے پاس، محبوب رو رہے ہیں امت کے غم میں، اور سننا سجدے کی برکت کتنی ہے، سجدے کا مقام کتنا ہے، سجدے سے اللہ پریشانیاں دور کتنی کرتا ہے، سجدے کی دعائیں رب قبول کتنی کرتا ہے۔ حضرت جبریل واپس آتے ہیں، آ کے کہا ماشاءاللہ اہلا و سہلا، آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان مقرر محبوب اوان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی
میں نے ختم کر لیا اللہ مزید جگہ لیتی ہے جگہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں کیتا آگے وزٹ کر حضرات سننا ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لے آئے ہیں میں حدیث اور بات کو مکمل کرتا ہوں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں توجہ کرنا اور سجدوں سے رب راضی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آج کل جڑا کم مدنی صاحب نے چکے ہیں نا جی اللہ انہوں نے اور عزت عطا کرے اوے آمین تے آکھو مولویاں وری ماری جاندے ہو اپنی وری بڑی آمین آندے ہو اللہ مدنی صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اور عزت عطا فرمائے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے یقین جانو کتے سکھ تقریرہ سنن ڈے نے کتے ہندو سنن ڈے نے انشاءاللہ اللہ انہوں نے ایمان دی دولت بھی عطا کرے گا انشاءاللہ اور جو دین سنتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں دین روشن بھی کرے گا سننا اللہ اور اسلام کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننا میں بات کو ختم کروں آپ سجدے میں جبریل جاتے ہیں محبوب کے پاس اللہ محبوب رو رہے ہیں اور میں رونے کا سبب کیا ہے امت کے غم نے رلا دیا ہے پاک پیغمبر کو لمبا سجدہ کیا میرے پیغمبر نے اور سنو اور اہل توحید کہلواتے ہو اہل حدیث کہلواتے ہو اہل سنت کہلواتے ہو چھوڑ دے ان تویزوں کو چھوڑ دے ان پیروں کو ان جادو ٹونے کو کالے علم کو حرام ہے سن تیری مصیبتوں کا حل رب نے سجدوں میں رکھا ہے تیری پریشانیوں کا حل اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے تیری ٹینشنوں کا حل اللہ نے سجدے میں رکھا ہے آپ سجدے میں پڑے جبریل واپس آئے ارفع رأسک محبوب سر اٹھائیے پیکج بھیجا ہے عرش والے رب نے اور سجدہ کیا ہے پاک پیغمبر نے لمبا سجدہ تجھے لذت نہیں آئی کبھی سجدے کرنے کی اور تنہائیاں پاک کر لے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے تنہائی ہو بند کمرہ ہو تیرا گھر سجدے میں ہو رب کے ڈر سے تو روتا ہو تو جو رب سے مانگے اللہ تجھے عطا کرے تو جو رب کو کہے اللہ تیری ضرورت پوری کرے حدیث پاک کے لفظ ہے پیکج بھیجا رب نے محبوب سر اٹھائیے قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور رب نے مانگی ہے محبوب کی دعا قبول کی ہے سجدے میں آخری حدیث سننا قبریں پھٹیں گی سب اٹھیں گے نیک بھی بد بھی مشرک بھی موحد بھی سارے ہی اٹھے قبروں کے پجاری بھی اٹھے بتوں کو پوجنے والے بھی اٹھے عرش والا رب اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا قرآن میرے رب کا یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مومن سجدہ کرے گا اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرے گا کچھ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکے رب کہتا کیوں نہیں کیا سجدہ ان ظالموں نے کبھی مجھے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا آج نہیں کر سکیں گے دنیا پریشان ہے ابا جی آدم علیہ السلام سفارش کر دے اور مجھے تو اپنی غلطی یاد ہے میں کیا کروں نوح علیہ السلام آپ کر دے میں نے بھی سوال کیا تھا اللہ ناراض ہوئے سے میں نے نہیں کرنا ابراہیم علیہ السلام آپ کر دے میں بھی نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام آپ کر دے میں بھی نہیں کروں گا عیسیٰ علیہ السلام آپ کر دے میں بھی نہیں کر سکتا لیکن کون کرے گا وَلَٰكِنْ نُعْتُ مُحَمَّدَ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آخری نبی کے پاس
وہ سفارش کریں گے، سب آئیں گے نبی کے پاس اور دیکھ سجدے کی طاقت کتنی ہے، سجدے میں پاور کتنی ہے، سجدے میں قوت کتنی ہے۔ آج عزم کر لے اور تنہائیوں میں نفلی نمازوں کے سجدے لمبے کیا کر۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی تہجد کا وقت وضو کرواتے ہیں، میرے نبی کو وضو کرواتے کرواتے آپ خوش ہوئے اور کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ کیا چاہیے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی کوٹھی کے ساتھ کوٹھی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ایک کام میں تمہیں بتاتا ہوں، انی عمر دے منڈے نو آج مدنی صاحب کہنا بھی کی چاہیے دے، انہیں کہنا جی مینوں اینڈرائیڈ موبائل ہی دے دیو تے مینوں آئی فون ہی دے چھڈو تے یا مینوں موٹر سائیکل ہی لے دیو، جے کوئی سیاڑا بندہ ہے تو انہیں کہنا امریکہ دا ویزا ہی لوا چھڈو۔ اور صحابی چھوٹی عمر کا ہے، ایمان کتنا پختہ ہے، کیا چاہیے؟ کہتا محبوب جنت بھی چاہیے اور آپ کے گھر کے ساتھ گھر بھی چاہیے۔ آپ نے نہ چیک کیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آوا غیر ذالک کا کوئی اور چیز مانگ لے، اس نے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جنت ہو، آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں بوتے بوتے سجدے کریا کر، قیامت والے دن اللہ تینوں میرے نال ہی جنت کٹھیاں کر دے گا۔ اور کیوں نہیں سجدے کرتے؟ آپ آئیں گے مقام محمود پر، دنیا پریشان ہے، اللہ آج بڑے غصے میں، کبھی اس سے پہلے اللہ کو اتنا غصہ نہیں آیا، اس کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ کیسے غصہ ختم ہوگا؟ آج اللہ ناراض ہے، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، قرضے، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، اور رب ناراض ہے۔ کیسے ناراضگی دور ہوگی؟ آپ مقام محمود پہ آئے، فرمایا میں سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا۔ مقام محمود ہے، سجدہ میرے نبی کا آدم نبی بھی کہتے ہیں کیا بات ہے، حضرت نوح بھی کہتے ہیں کیا بات ہے۔ مقام محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، آپ کھڑے ہوں گے، سجدہ کریں گے، کل کائنات میرے نبی کی تعریف کرے گی۔ آپ سجدے میں، اللہ کی قسم ہے میرے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ خوش ہو گئے، اللہ کے غصے کو ختم کیا ہے سجدے نے۔ اور آپ نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر چک لو، ہن تسی منگی جاؤ گے رب عطا کرے جائے گا۔ بھائیو دنیا آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ نے سجدے میں رکھا ہے۔ اللہ کثرت کے ساتھ ہمیں سجدے کرنے کی، اللہ کی قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔